اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ باری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا CGPA کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کی شادی پہ تم نے کتنے کپڑے بنوائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے گھنٹے تم نے انسٹاگرام پہ سکرولنگ کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھیں گے کہ جب اذان ہوئی تھی تو تم نے نماز پڑھی تھی، اپنا دل صاف رکھا تھا، دل میں لوگوں کے لیے میل رکھی تھی۔ جب میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات اکثر خوفزدہ کر دیتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں کہہ سکوں گا کہ میں نے سب کام اچھے کیے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا۔ آپ اپنے وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ یہ جو نفس کا جال ہے نا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شعوری کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے تاکہ نفس و شیطان کو مات دی جا سکے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔